بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مختصر صحیح بخاری میں ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں۔ آتے ہیں جب پھر ہم اپنے تمام مناسک سے فارغ ہو گئے، حج کے تمام مناسک مکمل ہو گئے، تو پھر ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کا طواف یعنی سعی کی، اور پھر ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اور ہمارے لیے قربانی تھی کہ ہم قربانی کریں، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ تو پھر جس نے بھی اس طرح حج تمتع کیا ہو کہ پہلے عمرہ اور پھر حج، تو اس کے لیے پھر جو بھی اس کے لیے آسانی سے قربانی ہو وہ کرے، اور جو نہیں پا سکتا اس کو، جس کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 جب وہ اپنے گھر جائے گا۔ تو اسی میں فرمایا کہ ایک بکری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح پھر یہ دونوں جو حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر دیا گیا اس میں اسی سال میں، اور جیسے کہ قرآن کریم میں حکم دیا گیا، جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہی فرمایا کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور لوگوں کے لیے آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ غیر اہل مکہ، تو مکے والوں کے لیے یہ نہیں ہے، مکے والے یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ تو مکے میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ حج کے لیے سیدھے مکے منا چلے جائیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام میں حاضر نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے جو باہر سے آئے ہیں ان کے لیے حج تمتع ہو گیا، اور جو مکے والے ہیں ان کے لیے حج افراد ہو گیا، اور جو باہر سے آئے اور قربانی ساتھ ہو تو اس کے لیے حج قران ہو گیا۔ اور فرمایا کہ حج کے مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے۔ تو جس نے بھی ان مہینوں میں تمتع کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی قربانی یا روزے اس کے دینے پڑیں گے اس کو۔ تو یہ اس لیے یہ بتا دیا گیا، یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ 3 مہینوں میں جو آئے حج کے لیے، اب جیسے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بحری جہاز سے جایا کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ رمضان کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا تھا سلسلہ، اس لیے کہ حج کی وہ لمبا عرصہ ہے، پھر سب کچھ ہے، پھر ان کا جانا ہے، 1 ہفتہ جانے کا وہ لگتا تھا، تو یہ تمام چیزیں ہوتی تھی، تو وہ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اگر وہ شوال میں ہی گئے ہیں تو شروع شوال میں گئے ہیں تو 1 ہفتے بعد پہنچ گئے، بس اب ان کے پاس شوال ہے، ذیقعد ہے، ذوالحجہ، وہ 1 ڈیڑھ مہینہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ طواف وہ عمرہ کر لیں گے اور تو اب وہ اپنے وہ اس وقت تک احرام میں باقی نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ احرام کی پابندیاں ہیں کہ نہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، یہ سب مسائل ہیں۔ تو اسی لیے پھر ان کے لیے یہی فرما دیا گیا کہ وہ تمتع کریں، تمتع کی نیت کریں کہ عمرے کی نیت کر لیں اور احرام کھول دیں، اور پھر جب 8 ذی الحجہ کو جائیں گے یا اگر وہ باہر نکلتے ہیں مکے سے مدینہ جاتے ہیں مدینے کی زیارت کے لیے، تو جب واپس آئیں تو پھر عمرہ کر لیں تاکہ حج کا عمرہ یہ ان کا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے چلے جائیں۔ تو یہ ہے طریقہ جو بتایا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ہی ذکر فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جو آپ کے ساتھ تھے جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی کہ تم لوگ اپنے احرام کھول دو، اور باقی رہ گئے وہی لوگ جو کہ جن کے ساتھ قربانیاں تھیں ان سے اور خود آپ کے ساتھ بھی قربانیاں تھیں، تو آپ نے یہی کہا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں یہ نہ کرتا، قربانی ساتھ لے کر نہ آتا، اور میں بھی تمہاری طرح احرام کھول دیتا، لیکن اب یہ ہے کہ قربانی ہے ساتھ، اور قربانی جب تک ہے تو میں احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ قربانی اپنے اصل مقام تک نہ پہنچ جائے، اور وہ ہے 10 ذی الحجہ کو جب یوم النحر ہے اس دن قربان کیے جاتے ہیں۔ مکے سے پہلے غسل کرنے کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بتاتے ہیں کہ جب وہ حرم میں یا مکے میں داخل ہوتے تھے، حرم حدود میں، تو پھر وہ لبیک کہنا چھوڑ دیتے تھے یا ترک کر دیتے تھے، اور ذی طوا جو مقام ہے مکے کا وہاں پہ آپ رات گزارتے، اور وہیں پہ صبح کی نماز پڑھتے اور غسل کر کے پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کی طرف، اور یہ فرماتے تھے کہ یہی طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ بھی وہ شروع کا علاقہ ہے جو مکے کا، اب تو خیر مکہ بہت پھیل چکا ہے، تو وہاں پر آتے اور وہاں آرام کرتے، رات گزارتے، پھر غسل کر کے پھر آپ
آگے جاتے اور خانہ کعبہ میں جا کے عمرہ کر لیتے، اپنے حج کے احکام شروع کر دیتے۔ اس کے بعد جو ہے کہ مکے میں داخل اور خارج ہونے کا مسئلہ ہے، تو یا کس طرح آپ کا طریقہ تھا؟ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے، کدا کا علاقہ ہے، کدا کا ہے جو کہ اوپر کا علاقہ ہے، یعنی بالائی شمالی علاقہ، تو وہاں سے داخل ہوئے تھے، اور جب نکلتے تھے تو الثنیۃ السفلی، تو یہ کدئی کا علاقہ ہے، کدا اور کدئی دو الگ الگ علاقے ہیں، وہاں سے آپ کا طریقہ تھا۔ تو کدا سے داخل ہوتے تھے اور کدئی سے پھر باہر نکلتے تھے مدینہ جانے کے لیے۔ اور مکہ مکرمہ کے لیے جو بیان کیا گیا، جسے قرآن کریم نے بیان کیا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، تو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، کہ بار بار آئیں یہاں پر، اور امن کا مقام، امن ہی امن ہے، کوئی وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیجئے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے یہ چیز حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ سپرد کی تھی کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں گے، پاکیزہ کریں گے، یعنی بت پرستی سے اور جتنی بھی چیزیں ان سب سے پاک کر کے، اور پھر یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی عبادت گزار جو آئیں گے یہاں پر، ان کے لیے اس کو تیار کر دیں اور اس کو پاک کر دیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے کہ اے میرے رب، اس بلد کو، اس شہر کو، اس علاقے کو امن کا شہر بنا دے، امن و امان کا شہر بنا دے، اور اس کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے وہ پھل عطا کر دے یا وہ چیزیں عطا کر دے، ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ تو فرمایا کہ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، لیکن جو کفر والے ہیں ان کو میں تھوڑی سی مہلت دوں گا اور پھر ان کو مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر اس خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کی تعمیر کر رہے تھے، تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یہ دعائیں کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے آپ کو سپرد کرنے والا بنا دے، مسلمان بنا دے اپنے لیے، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایسی امت مسلمہ تیرے لیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمارے جو منسک کی جگہ ہے، حج کی جگہ ہے، وہ ہمیں دکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر توبہ کر دے، توبہ قبول کر لے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بیان کر دیں کہ کس طرح اس کی تعمیر ہوئی، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کی تعمیر کریں اور اس کو بالکل پاک کر دیں، اس میں کوئی بت پرستی نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، اس کو پھر لوگوں کے لیے مسخر کر دیں، اور اسی لیے وہ بنائے جا رہے تھے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو قبول فرمایا، اور ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس وقت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ جگہ کھلی تھی، وادی تھی، تو پہاڑ ہیں ادھر، اب بھی اب تو بلڈنگیں بن گئی، اس کی نظر نہیں آتا، ورنہ وہ سارے پہاڑ ہیں، بیچ میں یہ چھوٹی سی وادی ہے۔ تو ہوتا یہی تھا کہ جب بھی بارش ہوتی تھی، طوفان آتا ہے، اب تیز بارش ہوتی، سارا پانی بہہ کے یہیں آ جاتا تھا وادی میں، اور پھر اس سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچتا تھا، اس کی بنیادیں ہل جاتی تھیں، ٹوٹ جاتا تھا، یہ مسائل ہوتے تھے، اور یہ بعد میں بھی ہوئے ہیں، کچھ زمانے میں 70s یا 80s میں بھی ایک ایسا ہوا تھا، ایک دفعہ ایسا وہ سیلاب آیا تھا، پانی آیا کہ پورا خانہ کعبہ پانی سے بھر گیا تھا، لوگوں نے تیر کے اس پہ طواف کیا، چلنے کی گنجائش نہیں تھی، اس کے خانہ کعبہ کے دروازے تک وہ پانی آ چکا تھا۔ خیر انہوں نے اس کے بعد پھر یہ انتظام کیے کہ اس کے آگے ڈیم بنائے اس طرح کہ وہ پانی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہ آئے۔
تو یہی وجہ ہے کہ پھر اس زمانے میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، آپ بھی پتھر اٹھا اٹھا کے آ رہے تھے، لے کر آ رہے تھے خانہ کعبہ کے لیے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا وہ بھی تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنی جو تہبند ہے یہ اتار کے اپنے کندھے پہ رکھ لو، کندھے پہ رکھ لو، اور پھر پتھر اس پہ رکھنا آسان ہو جائے گا، تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی، چبھے گا نہیں، پتھر چبھے گا نہیں۔ تو اور پھر جلدی سے خود ہی لیا اور آپ کا تہبند کھول کے اور یہاں پہ رکھ دیا۔ ظاہر ہے آپ کے لیے تو یہ ناقابل برداشت تھا، تو اسی لیے آپ زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑے، اتنی ہی نہیں کہ میں تو بالکل برہنہ ہو گیا۔ اور پھر جو فرمائیں کہ آپ کی آنکھیں بھی ایک دم چڑھ گئیں، اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں نہیں، میرا لاؤ، میرا تہبند لاؤ، میری چادر لاؤ، میری چادر لاؤ۔ پھر جلدی سے چادر لائے اور پھر آپ کو پہن لی۔ اسی طرح یہ حدیث بھی آتی ہے کہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ان سے بات کیا کرتی تھی، ظاہر ان کے بھانجے تھے، اسماء کے بیٹے، تو آپ کو کعبہ کے بارے میں کیا کہا، یعنی ایک ان کا شاگرد پوچھ رہا ہے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا جو کچھ حصہ ہے، یہ جو جس کو ہم حتیم کہتے ہیں، یہ خانہ کعبہ میں سے ہے یا باہر ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا اس کا کہا جائے گا اس کو، یہ میں نے پوچھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے جو کہ اس کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کر سکے تھے، وہ علاقہ ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ کیا دیکھتی نہیں تمہارے جو قوم کے لوگ تھے، جب خانہ کعبہ انہیں بنا رہے تھے تو ان کے خرچہ کم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اب بنا نہیں سکتے تھے، تو اسی لیے پھر انہوں نے یہ کیا کہ اتنا بنا دیا، باقی چھوڑ دیا، اور اس کو پھر وہ دیوار بنا دی جو اب بھی ہے۔ بعد میں ہوا ایسا کہ بعد میں لوگ آئے، عبداللہ ابن زبیر آئے، جو انہوں نے کہا کہ تو رسول اللہ نے تو چاہا تھا یہ خانہ کعبہ، لہٰذا اس کو بڑھا۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا یہ کیا کیا اس نے، کیا غلط کیا، اس کو پھر دوبارہ وہیں کر دو۔ تو یہ ایک طرح سے کھیل بن گیا کہ جو بھی نئی حکومت آتی وہ پہلے کی وہ ڈھا کے پھر نیا بنا دیتی۔ تو پھر علماء نے کہا کہ کیا تماشا بنا رکھا تم نے، چھوڑ دو اسی طرح، بس جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ دو۔ جو طریقہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، حتیم الگ تھا اور خانہ کعبہ الگ تھا، اور ہے دونوں خانہ کعبہ ہے، وہ بھی اس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اسی طرح ہے جیسے کسی نے اندر نماز پڑھی، تو لہذا پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس وقت کہ وہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ پھر پوچھتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ دروازہ کیوں اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا دروازہ اس میں کون چڑھے گا جب تک کہ سیڑھی نہ لگائی جائے، اور اب بھی اسی طرح ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے اس لیے کیا تھا تاکہ جس کو چاہے اجازت دیں آنے کی، جس کو چاہے منع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ جس کو چاہیں گے اس کے لیے سیڑھی آئے گی، انتظام ہوگا، چڑھے گا، جائے گا، کھولے جائے گا، اور جس کو کہے کہ نہیں کوئی نہیں، سیڑھی نہیں ہے، یہ نہیں، بہانہ کر دیں گے، اس کو منع کر دیں گے۔ تو یہ وجہ تھی۔ تو آپ یہی چاہتے تھے، آپ کا تو یہ چاہتے تھے کہ مجھے موقع مل جائے یا میری بات ہو کہ میں اس کے 2 دروازے بناؤں اور زمین کے ساتھ ہی بناؤں، کہ جس نے چاہے جانا چاہے چلا جائے، دوسری طرف سے نکل جائے۔ یہ آپ کا ارادہ تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس کو پھر اسی طرح کر دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی طرح کر دیں تو کیا حرج ہے پھر، جیسے کہ ان کی وہ تعمیر تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم اس وقت جو ہے جاہلیت سے قریب ہے، یعنی جاہلیت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، تو اسی لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ پھر کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا اس نے، پہلے ہی وہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہر بات میں میری دشمنی کرتے ہیں، میرے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر میں نے اس طرح کر دیا کہ اتنا بڑا یہ میجر آپریشن کر دیا تو مسئلہ ہی بن جائے گا۔ تو اسی لیے میں نہیں کرتا کہ میں وہ حتیم کو اندر کروں اور دروازے کو نیچے کروں، زمین سے لگا دوں۔ اگر میں کر سکتا تو میں چاہتا ہوں یہ کر دوں، لیکن میں اسی ڈرتا ہوں۔ حکمت دیکھیے آپ کی، حکمت تھی کہ ورنہ یہ سب جو ہیں قبائل کو لے آئیں گے اور یہاں پہ شروع کر دیں گے، میرے خلاف جنگ شروع کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں اسی طرح آتا ہے کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دوں اور اس کو پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں ہیں پوری اس طرح بنا دوں، اور اس کا جو دروازہ ہے وہ زمین تک لا دوں، اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ یہ آپ نے خود اپنا
ارادہ بتا دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں. اور اسی لیے پھر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حکومت ان کی آئی، خلیفہ خلافت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ اس کو گرا کے پھر نئے طریقے سے بنایا، جیسے کہ رسول اللہ فرماتے تھے. تو یہی کہتے ہیں کہ میں نے جو سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو حضرت عائشہ نے جیسے فرمایا ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ اسی طرح بن جائے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک سیاسی اکھاڑا بن گیا پھر، کہ جو اگلی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ اس کو گرا رہی ہے، کوئی بنا رہی ہے، کوئی گنا رہی ہے، اس طرح وہ سلسلہ گڑبڑ ہوتا چلا گیا. اسی لیے یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ ابن زبیر نے اس کو گرایا تھا، خانہ کعبہ کی یہ جو بلڈنگ تھی اس کو گرایا، پھر بنایا، اور اس میں پھر حتیم کو شامل کر دیا تھا. حتیم کو شامل کر دیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ جو اصل بنیاد تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، وہ اس طرح تھی کہ وہ یعنی کھود کے ظاہر اصل بنیاد تک پہنچ گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی تھی، کہ وہ کأسنمۃ الابل، کہ جیسے اونٹ کی کوہانیں ہوتی ہیں، اس طرح کے پتھر رکھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ پتھر تو پلین نہیں ہوتے، تو وہ رکھے ہوئے تھے، اور انہیں بتایا کہ یہ ہے وہ جگہ. تو پھر کہنے کہ میں نے اس کو ناپا کہ کتنا ہے، تو وہ جو اس کی طرف حتیم کی طرف، تو وہ 6 بازو کے قریب تھی. 6 بازو کے قریب، اس کی مطلب یہ کہ وہ جگہ تھی جو کہ اس میں شامل کی گئی تھی. تو یہ ہے وہ حتیم کا معاملہ جو کہ اس زمانے میں ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا لیکن خود کیا نہیں، اسی حکمت کی خاطر کہ کہیں اس کی وجہ سے فتنہ نہ پیدا ہو، تو آپ فتنہ پسند نہیں کرتے تھے. اور حرم کی فضیلت کے بارے میں بھی قرآن کریم میں جو فرمایا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے، جس نے اس کو حرام قرار دیا ہے، الذي حرمها، جس کو حرام قرار دیا ہے، وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، اور اسی کے لیے ہر چیز، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. اور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے ممکن نہیں کر دیا، ان کے زیر انتظام نہیں کر دیا حرم امن والا حرم، کہ جس میں امن و امان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی جنگ و جدال نہیں ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرح سے اس کی پھل جو ہیں وہاں پہ لائے جاتے ہیں، وہاں پہ رکھے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت اس کو جانتی نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ حرم کو کس طرح حرم بنایا گیا ہے، کہ اب اس میں نہ کسی قسم کی قتل و غارت ہو سکتی ہے، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کوئی جانور نہیں مارا جا سکتا، کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، کوئی چیز بھی ایسی جو گری پڑی ہو اٹھائی نہیں جا سکتی. ہر چیز کو امن مل گیا، صرف انسان کو ہی نہیں، حیوانات کو بھی اور نباتات کو بھی امن مل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ندا کر دی تھی. اور پھر نبی کریم صاحب جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینے کو بھی حرم قرار دے دیا کہ فلاں پہاڑ سے فلاں پہاڑ تک کا علاقہ جو ہے یہ حرم ہے. تو حرم کی حدود باقاعدہ متعین ہو گئی کہ یہ حرم کی حدود ہے، اب اس میں کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگا کسی قسم کی، کوئی اور جو مکے کے قواعد ہیں وہی مدینے کے ہوں گے. اور یہ بھی اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ تھی. تو یہ ہے وہ چیز جو کہ ہمیں مل گئی. اب اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ وہ اس وبا کی وجہ سے بالکل بند تھے، جا ہی نہیں سکتے تھے، نہ عمرے کے لیے نہ حج کے لیے. تو اب امید پیدا ہوئی ہے، جب کہ وہ جو سوشل ڈسٹینس کا معاملہ تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے. اب پچھلا جمعہ، کل کا جمعہ جو تھا، پہلا جمعہ تھا 1.5 سال کے بعد، جو کہ باقاعدہ صف بندی کے ساتھ ہوا، اس میں کوئی بھی فاصلہ نہیں تھا. اس سے پہلے نمازیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن یہ کل کا جمعہ پہلا جمعہ تھا. اور اس کے بعد پھر اب امید یہی ہے کہ شاید اب اور مزید آسانیاں ہو جائیں اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ رستہ کھل جائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے.